کل کے سبق کے اندر شہید کی زندگی اور شہید کے ساتھ پیش آنے والے معاملات پر تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے وہ جو پچھلا ربط تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی کے ساتھ جوڑ اور ربط لگایا اس بات کا کہ اللہ کبھی کبھار قوموں کو، مومنوں کو خوف، بھوک، مال، جان، اولاد اور رزق کے اندر کمی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، فصلیں کم ہو جاتی ہیں، بھوک بڑھ جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، چیز موجود ہے لیکن قدرت نہیں۔ اس میں ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہی، لیکن اب وہ غریب جو بیچارے کی جس کی دہاڑی 1,000 روپے ہے، اب وہ 2,300 روپے کا آٹے کا تھیلا کیسے لے گا؟ وہ آٹا لے، گھی لے، گھر کی کیا چیز لے؟ تو چیزیں اس قدر مہنگی ہو جانا، یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اللہ کے نافرمان حکمرانوں کی علامت ہوا کرتا ہے، اور جس کے پیچھے سبب وہ امت کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ رزق اللہ نے دینا ہے جس طریقے سے بھی دے گا، لیکن فرمایا کہ اپنے آپ کو درست کرو، اور یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور ان آزمائشوں کے اندر بھی تم نے سرخرو ہونا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ جو صبر کے موقع پر یہ کلمات کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے شاباشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اب پیچھے پھر وہاں سے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، بیت اللہ کا ذکر شروع ہوا تھا، اس کے ساتھ ربط لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ ہمیں اس حج اور عمرہ کرنے کے مناسک سکھا، طریقے سکھلا دے کہ تیرے گھر کے طریقے اس کے اندر عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے کہا تھا، پاک صاف رکھو میرے گھر کو، طواف والوں کے لیے، رکوع سجدوں والوں کے لیے، درمیان میں یہ ساری قبلے کی بحث چلا دی، درمیان میں یہ شہیدوں کی بات آ گئی۔ اب پھر اسی ربط کو دوبارہ اللہ تعالیٰ لگانے لگے ہیں، اور اسی جگہ سے کہ جب تم وہاں پہنچو عمرہ یا حج کرنے کے لیے، اللہ سب کو اپنے گھر بار بار لے جائے، تو فرمایا کہ وہاں پر جا کر تم نے ایک کام کرنا ہے، ایک وہ عمل، اس کی سنت بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اس کی اصل وہ مشہور واقعہ جو آپ سب حضرات سنتے رہتے ہیں، حضرت امی ہاجرہ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل بل بنانے لگے تو 2 پہاڑیوں کے درمیان بھاگی تھیں، 7 چکر لگائے تھے، ادھر آتی تو بیٹا ادھر ہو جا، پھر واپس جاتی، پھر آتی، یوں اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، آنے والی امت اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ واجب کر دیا اور لازم قرار دے دیا کہ جب بھی تم جاؤ اللہ کے گھر میں تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان تم نے سعی ضرور کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال تھا جو صحابہ کے ذہنوں میں پیدا ہوا۔ اب وہ اشکال کیا تھا جس کی ضمن میں یہ آیتیں اتری ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی صفا مروہ کی سعی کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے طریقے سے، ننگا کوئی کرتا، کوئی کپڑے پہن کے کرتا، سعی بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو جو مانتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اگرچہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں تھے، انہوں نے صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے اور وہ معبود بنا رکھے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اب فتح مکہ ہو گیا، وہ باتیں ختم کر دی گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اس میں دوڑنے لگے تو ذہن میں خیال آیا، یہ تو مشرکین مکہ یہاں پر تو بت رکھ کر صفا مروہ کی سعی، ان کا نظریہ تو وہ تھا کہیں یہ ہمارا یہ سعی کا عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، اور ہم بھی ان کی مشابہت کی وجہ سے پکڑ میں نہ آ جائیں، کیونکہ حضور نے کیا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مشابہت کرے گا وہ انہی کے اندر داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو انہوں نے اگر کوئی اس کے اوپر اگر شعائر اللہ کہتے ہیں وہ اعمال، وہ افعال، وہ علامات دین کی جو مسلمانوں کا شعار سمجھا جائے، یعنی دور سے دیکھ کر کافر بھی کہہ دے کہ یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے، یہ بھی تو بھائی مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ حج کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا مسلمانوں کا شعائر ہے،
یہ مسجد کے اندر اذان دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ داڑھی کو سجانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شعائر اسلام ہے، شعائر اللہ ہے، اللہ کی علامات ہے، اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا ان شعائر کو اگر کوئی غلط منسوب بھی کر دے تو یہ کام پھر بھی چھوٹ نہیں سکتے۔ میں نے بتایا کہ اذان دینا سنت ہے، سنت مؤکدہ جماعت کے لیے ضروری ہے، یعنی نہیں دیں گے تو اذان نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی۔ اور اگر کوئی بستی والے اس بات پر اتفاق کر جائیں کہ ہم اذان نہیں دیتے، اگر کوئی اس بات کے اوپر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنی اپنی پڑھیں گے، اشکال آ جائے تو امت کے جو اس وقت کا خلیفہ ہے وہ انہیں پہلے سمجھائے گا، اگر نہیں سمجھتے ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، یا تو اس بات سے باز آ جائے یا ان کی گردن قلم کر دو۔ اتنا بڑا حکم ہوتا ہے شاعر اسلام کے مقابلے میں۔ اسی طرح شاعر اسلام کی جس طرح تعظیم واجب اور فرض ہے، اسی طرح ان کی توہین کرنا یہ کفر ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی نے ادنا درجے کی بھی بیت اللہ کی توہین کی، ادنا درجے کی بھی، دیکھیں داڑھی رکھنا نہ رکھنا ایک الگ بات ہے، رکھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، انبیاء کی سنت طریقہ ہے، ایک نہیں رکھتے گناہ گار ہے، لیکن ایک بندہ توہین کرتا ہے یہ الگ چیز ہے۔ اب اگر وہ صرف اس کی توہین کرتا ہے، اللہ نہ کرے نہ کہ کفر نہ باشد، جو داڑھی رکھ کر تو نعوذ باللہ یہ تو پتہ نہیں کافر یہودی لگ رہا ہے، داڑھی رکھ کر تو یہ ہو گیا، ایسا بندہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج، نکاح ختم، ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں شاعر اسلام، ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے، فقہا کا اتفاقی مسئلہ ہے، کسی بھی شاعر اسلام کی توہین نہیں کرنا۔ یہاں شاعر اسلام کے متعلق تھوڑا شکاوت تھا، اللہ نے وہ حل کر دیا۔ اب آیت کو دیکھیے جی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے اندر، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے گا، فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، علیم ہر حال کو جاننے والے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ جو بولا نا کہ طوف، جہاں مراد ہے دوڑنا، وہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ جو تمہیں شبہ ہو گیا کہ کافر دوڑا کرتے تھے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ میں تمہاری عبادت قبول ہے، جیسے پیچھے کہا تھا اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ ایمان سے کیا مراد تھی؟ وہ نمازیں جو 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی جانب کر کے پڑھتے رہے، اس لیے فرمایا اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو اور حج پر جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، تو فرمایا کہ وہاں پر عمرے کو تو انتہائی آسان طریقہ، جاتے ساتھ ہی اصل اس میں عمرے میں تو زیادہ لمبا چوڑا حساب ہی کو نہیں ہے کہ طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو اور حلق کروا کر یا قصر کروا کر احرام کھول دو، بس نیت احرام کی۔ آج کل ایک اور مسئلہ بھی پیش آیا، میں پہلے شاید بتا چکا ہوں کہ حرم کے اندر کرونا میں تو زیادہ تھا، اب بھی سوال آیا ہے کہ وہاں ابھی بھی حکومت سعودیہ کی جانب پابندی ہے کہ بغیر احرام باندھ کر آپ طواف نہیں کر سکتے، یعنی اس حجرے میں آپ نے اس حصے میں جانا ہے حرم کے تو آپ احرام کی حالت میں ہونے چاہیے۔ تو اب ہر دفعہ احرام کی حالت میں جانا، احرام کی پابندیاں لازم کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو اس کے لیے علماء نے ایک آسان طریقہ یہ بتایا، احرام جو ہے نا یہ اصل میں صرف چادریں ہیں۔ یہ احرام کب بنتا ہے؟ یہ تو سفید 2 چادریں ہیں، یہ احرام بنتا ہے جب آپ باندھتے وقت احرام عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہیں، جیسے آپ نے اس نیت سے باندھ لی نا، اب ساری پابندی آپ کے اوپر لگ گئی۔ اور اگر آپ بغیر نیت کے اس کو عام کپڑوں کی طرح پہن لیں، کوئی اس کی پابندی نہیں ہے، آپ خاموشی سے جائیں، اپنا طواف کر کے واپس آ جائیں، عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو احرام کی شرطیں تب لگتی ہیں جب اس کی نیت بھی ہونی چاہیے، تو اس کا حل یہی نکالا گیا کہ بغیر نیت کے باندھ کر طواف کر لے، کیونکہ ہمارے نزدیک ہمارے فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیچھے مسئلہ بتا چکا ہوں، ایک بندہ یہاں سے سعودی عرب جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو سب سے افضل عبادت وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے، کثرت سے عمرہ کرنا نہیں، کثرت سے طواف کرنا، جتنا موقع ملے طواف کرے، پھر نفل کرے، ایک جاتے ساتھ عمرہ کر لے، پھر وہاں پر کچھ دن رہ رہے
پھر 1-2 عمرہ اگر کسی والدین کی کسی فوت شدہ بندے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر لے، پھر مدینہ چلا جائے، پھر مدینہ سے واپسی جب آئے 1 مرتبہ پھر کر لے، بس عمرہ اتنی ہی کافی ہے۔ لیکن طواف جتنا ہو سکے کریں، کیونکہ یہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ یہ صرف نماز کے وقت روک دیا جائے گا، پھر فرمایا جہاں پر رکا تھا وہیں سے شروع کر دو۔ تو اتنا آسان سا عمرہ ہے۔ بات عمرے کی میں کرنا تھا، تھوڑی سی کر رہا تھا، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ رسم رواج، بار بار جو بات کہہ رہا ہوں، ہر وہ عبادت جو انتہائی آسان بنائی تھی شریعت نے، چاہے وہ نکاح تھا، چاہے وہ کوئی فوتگی کا موقع تھا، یہ بھی تو کسی کی یعنی بتایا میں نے تعزیت کرنا، کسی کی عیادت کرنا، کوئی بندہ بیمار ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنا بھی، ایک تو حکومت کی جانب سے ٹیکس کی وجہ سے مہنگا ہے، اوپر سے ہماری رسموں نے مہنگا کر دیا۔ کرنا تو صرف کیا ہے کہ آپ کسی بھی ٹور کے نظام کے ساتھ چلے جائیں، وہاں عمرہ کریں اور واپس آ جائیں، وہ جتنا آپ کو پانی دیں گے آپ کے پاس آ جائے مبارکباد کے لیے، اچھی جلو دعا لینے کے لیے، وگرنہ یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک اچھی جگہ سے آیا لوگ جاتے ہیں چلو کوئی نہ کوئی اور نہیں، اس نیت سے بھی زمزم کا پانی پی لیں گے، مدینہ یا مکہ کی کھجوریں لایا ہوگا تو وہ کوئی کھلا دے گا تبرک کے لیے۔ تو اب اس کے لیے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، حج پہ جانا ہے تو عمرے پہ جانا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اب وہ پورا محلہ پورے ہر گھر میں جائے گا یا گھر میں جائے گی اپنے رشتہ داروں کے پاس کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے جی۔ اچھا جی، اب وہ برادری اس کو کوئی تحفے، کوئی مٹھائی، کوئی چیز دے گی۔ اب جو واپسی پہ وہ آئے گا، اب 40-50 ہزار کے کم از کم اس کو انعامات لانے پڑیں گے۔ کسی کو جانباز دینی ہے، کسی کو ٹوپی دینی ہے، کسی کو رومال دینا ہے، کسی کو قریبی رشتہ دار کو اور چیز۔ بھی میرے لیے کیا لائے ہو بھائی؟ وہ عبادت کرنے گیا تھا، کوئی کاروبار کرنے نہیں گیا تھا۔ اگر اس کو صرف عبادت کی حد تک رکھا جائے، خاموشی سے جائے، کوئی آ جائے تو پانی پلا دے، وہ پیاسا پانی کے پاس آئے گا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا۔ تو یہ تو ایک بہت سادہ سی عبادت تھی، تو اس سے رسموں سے نکلنا چاہیے۔ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہاں اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اس سے میں اس بات کی نفی نہیں کر رہا، اگر بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنا حق رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہوئی ہے، کسی کا حق دینا تو وہ دے کر جائیں، جو تو اچھی بات ہے، ہر سفر سے پہلے یہ کرنا چاہیے، صرف عمرے کے ساتھ نہیں، ہر روز اپنا حساب کرے، کہیں میں نے کسی کا حساب تو نہیں دینا، اگر مجھے موت آ گئی تو مجھے کل قیامت کے دن کون چھڑائے گا یا قبر میں عذاب سے کون بچائے گا؟ تو رسموں سے بچ کر یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ تو فرمایا یہ پھر خرچہ بہت کم ہو جاتا ہے، پھر جو بھی چاہے تو وہاں پر جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جو حج اور عمرہ کریں ان پر نہیں گناہ کہ وہ دوڑیں ان دونوں میں، جو کوئی نیکی کرے گا خیر کا کام، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قدر کرنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا ان احکامات کو جو نازل کیے، من البینات بڑے واضح، والہدا اور رہنما اور ہدایت کے احکامات، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب کے اندر۔ اللہ نے لوگوں کے لیے کتاب میں وہ احکامات بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود لوگ مسئلہ پوچھتے وہ نہیں بتاتے۔ حکم سنیے گا، حکم کائنات کا رب حکم لگانے لگا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ کتمان حق، مسئلہ چھپا لینا، اگر کسی نے مسئلہ نہ بتلایا تو فرمایا کہ اس نے مسئلے کو چھپا لیا، اللہ کی ذات اس بندے کے اوپر لعنت کرتی ہے، اور جس پر رب لعنت کر دے اس کی ہلاکت تو برباد، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا اگر کسی علاقے میں ایک ہی عالم ہے یا کوئی کسی سے ایسا مسئلہ پوچھا گیا جو عام واضح مسئلہ ہے، جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر آیا ہے، اور یا اس مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی، جیسے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ کسی علاقے میں میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی ہو، اور میرے صحابہ کو لوگوں کے درمیان متنازع شخصیت بنایا جا رہا ہو، اور اس وقت کے عالم کو چاہیے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، علماء کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کریں، قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے فضائل ہے وہ لوگوں کو بیان کریں۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس عالم کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو کیونکہ اس نے اپنے علم کو چھپایا، لوگوں کو بتلانا تھا کہ یہ متنازع شخصیات نہیں، یہ متفق علیہ شخصیات ہیں، اور سب کے سب صحابہ جنتی لوگ۔
اسی طرح جو قرآن کا توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہے، شرک اور بدعات کے خلاف بولنا ہے، تو فرمایا بولے۔ ہاں، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی، جو وہ مسائل جن کا بنیادی عقائد کے ساتھ تعلق نہیں، یا ایسے مسائل جو باریکی والے ہیں، جو عام عوام کی سوچ کے بارے میں نہیں ہیں، ایسے جو جس سے شبہ پڑنے کا اندیشہ ہو، وہاں علماء کو منع کر دیا۔ فقہاء نے باقاعدہ لکھا، عبارات لکھی کہ جب جو باریک مسئلہ ہے، فرمایا جو فلسفانہ رنگ کا ہے، اس کو صرف عالم تو جانے لیکن اور عام عوام کو نہ جانے کہ شک میں پڑ جائیں۔ ہاں، جس کے ساتھ کوئی صورت پیش آئے گی وہ آ کر پوچھ لے۔ اب جہالت کی کمی تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، آج عیدگاہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، آج میٹنگ تھی ہماری، تو اس کے بعد فون آیا اور فون کے اوپر مسئلہ پوچھا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اور شادی کرنے کے بعد اس نے اس کو کچھ عرصہ اس کے پاس رہی، بیٹا پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، بالآخر اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اسی لڑکی کے سسر نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اب نکاح پڑھانے والا بھی عالم ہے، اس نے اپنے پیسے لے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت کسی کے بیٹے کے نکاح میں آ جائے وہ اس کے باپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کی بیٹیوں کی طرح ہے۔ اپنی بہو سے چاہے بیٹا فوت ہو جائے، بیٹا طلاق دے دے، وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارے علاقے میں واقع ہوا، بس میں نام اس لیے نہیں لوں گا، جب بتلاؤں گا نہیں کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال میں بتلا یہ رہا ہوں کہ یہ جہالت دیکھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین بڑا پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے آ کر پڑھایا، اس نے کہا یہ نکاح جائز ہے، یہ کتمان حق ہے، پیسوں کی خاطر اس نے اگر یہ کام کیا ہے، اس کی یہ کمائی بھی حرام ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک زنا کا سرٹیفکیٹ دے کر آیا، وہ کیسے جائز ہے؟ صرف نکاح ہو جائے بیٹے کے ساتھ، بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے والد پر حرام ہو گئی، کیونکہ اب اس کے بیٹیوں کے اندر آ گئی۔ وہ طلاق بھی دے دے، وہ فوت ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کتمان حق ہم دنیاوی ضروریات کے لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ بھی یہ کرے گا، رسم و رواج کے خلاف نہیں بولتا، بدعات کے خلاف نہیں بولتا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ نے مبہم رکھا کہ کون لعنت کریں، بس ہر بندہ جو لعنت کرنے والے کی لعنت پڑتی ہے، یہاں مفسرین نے لکھا ساری مخلوق کی لعنت پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ، لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کسی مخصوص بندے پر جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے یا کافر ہو کر مرا ہے، اس پر لعنت کرنا مخصوص بندے پر ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی بندے کا نام لے کر لعنت کرنا ناجائز اور حرام ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر آپ نے کسی بندے پر لعنت بھیجی اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا، وہ لعنت لوٹ کر تیرے اوپر پڑے گی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ لعنت کا مطلب ہے، تو وہ خود دور ہو جائے گا۔ تو کسی بندے کا نام لے کر کبھی بھی لعنت نہ کریں۔ ہمارے ہاں عورتوں میں، اب مردوں میں بڑی عام ہو جائے گی، کسی بندے پر بھی لعنت کر دینا، لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلے کو میں نے واقعہ کربلا کے اندر یہ بات ذکر کی کہ جو لوگ یزید کے اوپر لعنت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرح السنہ کے اندر بڑا واضح مسئلہ لکھا، کوئی دنیا کا انسان اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ یزید زیادہ زیادہ آپ جتنا بھی اس کا فسق ثابت کر سکتے ہیں، کفر ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک بندہ کافر نہیں ہے تو تعیین کے ساتھ کسی بھی انسان پر لعنت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو لہٰذا وہ تو ایک صحابی کا بیٹا ہے، تو میں نے سارے حقائق وہاں ذکر کیے تھے۔ کسی صحابی پر تو بہت بڑی بات ہے نا، تابعی ہے کسی عام انسان پر، حتیٰ کہ ایک عام بندے پر جس کی کفر میں شک پڑ جائے تب بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ مطلقاً کی جا سکتی ہے، ظالموں کافروں پر نام لے کر لعنت نہیں کرنی، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اگر نہ ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال انسان برباد کر بیٹھے۔ آگے آیت دیکھیں، الا الذین تابوا، لعنت کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، کوئی بھی کام کر چکے ہو، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ اگر اس لعنت سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی پھٹکار سے بچنا چاہتے ہو، پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، تو تابوا، توبہ کر لو، واصلحوا، اصلاح کر لو۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ، کوئی بندہ معاشرے میں بدنام ہو گیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو، یہ حقوق لباس سے متعلق ہے، تو پھر اصلاح کا طریقہ یہ ہے، کسی نے کتمان علم کیا اور چھپایا، جیسے میں نے ابھی مسئلہ ذکر کیا،
ایسے بندے، ایسے عالم، ایسے لوگ جو کسی نے ایسا مسئلہ کیا جس کی وجہ سے لوگوں میں ابہام پیدا ہو گیا کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. فلاں عالم تو کہتا ہے جائز ہے، وہ تو کہتا ہے سنت کل شریف، وہ تو کہتا ہے یہ کل پڑھنا بھی جائز ہے، وہ تو کہتا ہے قبر پر سجدہ کرنا بھی جائز ہے. تو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو یوں نہیں کہ ایک حجرے میں بیٹھ کر کہہ دے میرے اللہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی. وَأَصْلِحُوا، اپنی اس توبہ سے برات کا اعلان سر عام کرنا پڑے گا کہ جو میں نے پچھلا کال دیا تھا وہ غلط تھا، میں اپنے اس کال سے رجوع کرتا ہوں. یہ اچھے بڑے ظرف والے بندے کی نشانی ہوتی ہے. اگر کبھی کسی سے فرمایا کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، تو فرمایا اس کی اگر ایسا مسئلہ ہے سر عام توبہ کرے اور لوگوں کی جس کی وجہ سے لوگ خراب ہوئے ان کی اصلاح کرے. وَبَيِّنُوا، یہ اگلا حکم آ گیا، اور اس اصل حکم کو جو حکم چھپا رہا تھا اس کو لوگوں کو بیان بھی کریں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ إِلَیْہِ، یہی لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، ان کے پر میں رجوع کرتا ہوں، جن کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. کیوں نہ کروں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا جو ہوا، میں تو مہربان رب ہوں. مجھے پتہ ہے میرا بندہ بھٹک جاتا ہے، میرے بندے آج بھی وقت ہے واپس آ جا، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور کفر کی حالت پر مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ کافر تھے. اب آ گیا، میں نے بتایا نا اس حال میں کو کافر ہوں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے. کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. خالدین فیہا، اور ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور کفر کے اوپر مر گئے، شرک کے اوپر مر گئے، جنازت پڑھنا تو بڑی دور کی بات، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ساری مخلوق کی لعنت ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا اگلے رکوع کے ساتھ صحیح ربط لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.